بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو حاضر ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ پلیز ہمارے چینل سٹوری ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔ دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد عطر کی چوری کا واقعہ۔ دوستو تاریخ مدینہ میں ایک حیرت انگیز اور فکر انگیز واقعہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے چند صدی بعد دو شخص مدینہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد عطر کو نکالنے آئے تھے۔ دوستو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے ایک مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ وہ دن بھر نماز و تسبیح میں مشغول رہتے تھے۔ لوگ ان کے معتقد ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے مکان سے ایک سرنگ کھودنا شروع کر دی۔ ان کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد عطر نکالنا تھا۔ وہ کم بخت رات کے وقت اس مکان سے سرنگ کی مٹی مدینہ سے باہر پھینک آتے تھے اور جگہ برابر کر دیتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ ہو اور شبہ تک بھی نہ ہو۔ کئی ہفتوں تک وہ لوگ سرنگ کھودنے میں مشغول رہے۔ جب ادھر ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا تو حق تعالی شانہ نے اس زمانے کے سلطان کو بذریعہ حاب متنبع کر دیا۔ دوستو سلطان نے حاب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور دیکھا کہ آپ کے چہرہ عطر پر غم کے آثار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بادشاہ کا نام لے کر فرما رہے ہیں کہ مجھے ان دو شخصوں نے بہت ایذا دے رکھی ہے، جلد از جلد مجھے ان سے نجات دلاؤ۔ خواب میں دونوں شخصوں کی صورت بھی بادشاہ کو دکھلا دی گئی۔ خواب سے بیدار ہو کر بادشاہ نے وزراء سے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ وزراء نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، لہٰذا آپ جلد از جلد مدینہ تشریف لے جائیں۔ دوستو بادشاہ نے فوراً اپنے ساتھ فوج لے کر بہت تیزی کے ساتھ مدینہ کی طرف سفر کیا اور مدینہ پہنچے۔ اس عرصے میں وہ لوگ کافی حد تک سرنگ کھود چکے تھے اور بالکل جسد عطر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ایک دن کی بھی اگر بادشاہ کو تاخیر ہو جاتی تو وہ لوگ اپنا کام پورا کر لیتے۔ چنانچہ بادشاہ نے مدینہ پہنچ کر تمام لوگوں کو جمع کروایا اور مدینہ سے باہر ان سب لوگوں کی دعوت کی اور سب کو مدینہ کے ایک خاص دروازے سے نکالنے کا حکم دیا گیا اور خود بادشاہ دروازے پر کھڑا ہو کر ایک ایک شخص کو غور سے دیکھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ مدینہ کے سب مرد شہر سے باہر نکل گئے، مگر وہ دو شخص ان سب مردوں میں نہیں تھے جن کو بادشاہ نے خواب میں دیکھا تھا۔ بادشاہ کو سخت حیرت ہوئی اور لوگوں سے کہا گیا کہ سب لوگ باہر آ چکے ہیں۔ لوگوں نے کہا اب کوئی اندر نہیں رہا۔ بادشاہ نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی اندر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں، دو زاہد متقی پرہیزگار اندر رہ گئے ہیں جو نہ کسی سے کچھ لیتے ہیں اور نہ کسی کی دعوت میں جاتے ہیں اور نہ کسی سے ملتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا مجھے انہی سے تو کام ہے۔ چنانچہ جب انہیں پکڑ کر لایا گیا تو وہ وہی دو صورتیں تھیں جو خواب میں بادشاہ کو دکھائی گئی تھیں۔
بادشاہ نے فوراً پہچان لیا اور ان کو قید کر لیا گیا۔ پوچھا گیا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی ایذا پہنچائی ہے؟ چنانچہ کافی پوچھ گچھ کے بعد انہوں نے اقرار کیا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد عطر نکالنے کے لیے سرنگ کھودی ہے۔ جب بادشاہ نے وہ سرنگ دیکھی تو معلوم ہوا کہ سرنگ آپ کے قدم مبارک تک پہنچ چکی ہے۔ بادشاہ نے آپ کے قدم مبارک کو بوسہ دیا اور سرنگ بند کروا دی گئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایسا کیا کہ قبر مبارک کے چاروں طرف سے زمین کو پانی کی تہہ تک کھدوا کر اس میں سیسا پگھلا کر بھر دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی سرنگ نہ لگا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ اس بادشاہ کا نام نور الدین زنگی تھا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ مخالفین کو بھی جسد عطر کے صحیح سلامت ہونے کا ایسا پختہ یقین ہے جس کی وجہ سے کئی سو برس بعد بھی جسد عطر کو نکالنے کی کوشش کی گئی۔ اگر ان کو جسد عطر محفوظ ہونے کا یقین نہ ہوتا تو وہ سرنگ کیوں کر لگاتے؟ وہم اور شبہ کی وجہ سے اتنا بڑا خطرے والا کام کوئی نہیں کرتا۔ وہ لوگ اہل کتاب ہیں، وہ بھی خوب سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق تھے، بوجہ عناد کہ وہ لوگ اقرار نہیں کرتے۔ شکریہ، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔